ہے کہ فاتم الحج والعمرۃ للہ فإن اقصرتم، ہاں اگر وہ راستے میں اخسار ہوا کہ راستے میں کوئی دشمن راستے میں پڑ رہا ہے، آگے جانا مشکل ہے، مستیسر، کیونکہ اس حج تمتع پر کیا ہے وہ دم شکر ہے، قربانی جو لے جائے گا یہ شکریہ کے طور پر، تو متمتع پر کیا ہے وہ دم ہے، ہدیہ لے جانا ہے، یا بکری ہے یا کوئی گائے وغیرہ ہے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، فرمایا کہ اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، حلال نہ ہو حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ وہ ہدیے جو ساتھ آپ بطور تمتع کے شکرانے کے جو لے جا رہے ہیں وہ اپنے محل تک پہنچ جائے، یعنی حتی یحل ذبحہ، وہ مکان الاحصار امام شافعی، احناف کے ہاں تو وہ قربانی بیچ دے جا کر وہ وہاں ذبح ہو، ایک امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہاں ان کو روک دیا گیا ہے تو لہذا اسی وقت وہ جو ہدیہ ساتھ دے کر گئے ہیں اس کو ذبح کر دیں، وہاں کی مسکینوں پر تقسیم کر لیں اور احرام سے کیا ہو جائے حلال ہو۔ پسند بات کو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تھے قربانی، تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدیبیہ کے مقام پر ان کو ذبح کیا اور حلق کیا اور کیا ہو گئے احرام سے حلال۔ سر بات کو فرمایا کہ ومن کان منکم مریضا، اگر جو تم میں سے اس احرام کی حالت میں مریض ہو یا اس کے کوئی اذیت چیز جوئیں وغیرہ سر میں پڑ گئی ہیں، اس وقت تو جہازوں کا سفر تو نہیں تھا نا، اونٹوں پر جاتے تھے اور لمبا سفر ہوا کرتا تھا، یا گرد و غبار لگ کر سر درد ہوا، فحلق فی الاحرام، احرام کی حالت میں اگر سر منڈا لیا، ففدیۃ من صیام، لہذا وہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے، او صدقۃ، یا یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے، 3 صاع بنتے ہیں جو اس وقت شہر کے اندر رائج ہوں، 6 مسکینوں کو کھلائیں، او نسکن، تیسری آپشن کیا ہے بکری ذبح کرے جس کو دم کہتے ہیں، بات سمجھ گئے، او للتخیر، واولحق بہ من حلق بغیر عذر، اسی کی صنعت لاحق ہوا جو بغیر عذر کے حلق کر لیں احرام کی حالت میں، یا اولا بالکفارہ، مثلا یہ ہے کہ عذر نہیں ہے اور اس نے کوئی خوشبو وغیرہ لگا دی، یا یہ ہے کہ سر منڈا دیا اس کا، وقضا من استمتع بغیر الحق الطیب، اس ایک شخص نے اگر فائدہ اٹھائے احرام کی حالت میں بغیر حلق کے، کیا خوشبو لگا لی، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، تیل لگا لیے، کسی عذر کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا تھا، اس کے اوپر بھی دم ہے، یا 3 دن کے روزے رکھے، یا صدقہ کرے، یا کیا کرے بکری ذبح کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فرمایا کہ جب تم مامون ہو جاؤ، یعنی دشمن چلا گیا، ومن تمتع، فرمایا جس کو حج تمتع ہے، تمتع بالعمرہ کیا ہے، فرمایا کہ اس سے فراغت کے بعد یا حلال ہونے کے بعد جو احرام کے محظورات ہیں، اور فرمایا کہ وہ کیا کرے، فمستیسر من الحد، جو ان کے پاس ہدیہ موجود ہے وہ بکری اس کو ذبح کرے احرام کے بعد الاحرام، اور اس کا ذبح کرنا جو ہے تمتع پر جو ہدیہ ہے اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کو یعنی یوم النحر کے دن ذبح کرے۔ فمن لم یجد، فرمایا جس کے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے یا وہاں وہ بکری نہیں مل رہی، بس فصیام، اس کے اوپر 3 دن روزے ہیں حج کے ایام میں حالت احرام میں، ویجب علیہ فی حینئذ بأن یحرم قبل السابع من ذی الحجہ، کہ وہ احرام باندھے یعنی 7 ذی الحجہ سے پہلے تو 3 دن پہلے رکھے گا، وہ ایام حج میں 7ویں 8ویں اور 9ویں اس کا روزہ رکھے، کیونکہ وہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتا، بات سمجھیں بات کو، تو میرے بات سمجھیے، 3 دن پہلے رکھے، پھر اس کے بعد قربانی کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ عید کا دن ہے، لہذا 7 دن بعد میں رکھیں، جب آپ فارغ ہو جائیں گے اس سے مناسک کے حج سے، پھر 7 دن کل کتنے روزے ہوئے 10 روزے، میری بات سمجھ گئے۔ والافضل قبل الکراہۃ صوم یوم عرفہ للحاج ولا یجوز صوم ایام التشریق، نہ اس کے لیے روزے رکھنا جائز ہے ایام تشریق میں،
امام شافعی کے 2 قولوں میں سے ایک اصح قول کے مطابق و7 اور 7 روزے کب رکھیں؟ اذا رجعتم جب وہ لوٹے اپنے وطن کی طرف یعنی مکے کی طرف یا غیر مکہ، وقیل اذا فرغتم من اعمال الحج، بعد نے کہا جب حج کے اعمال سے فارغ ہوں، یہاں التفات عن الغیب اذا رجعتم کے اندر خطاب ہے التفات غیبوبت سے، یا تم فارغ ہو جاؤ یعنی کس سے؟ اعمال حج کے سے فارغ ہو جاؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ کل کے کل کتنے روزے ہو گئے؟ 10۔ سن بات کو یہ حکم مذکور جو ہے یعنی ہدیہ کے لے جانا اور یا روزے رکھنا، یہ کس پر ہے؟ جس کو حج تمتع حاصل کرنا ہو، جو متمتع نہ ہو اس کے ذمے شکرانے کے طور پر یہ ہدیہ جانور وغیرہ نہیں ہے۔ میرے بات سمجھ گئے بھائی؟ یہ کس کے لیے ہے؟ متمتع کے لیے یا قارن کے لیے؟ سمجھ بات کو؟ ذالک لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، اور حج تمتع کن کے لیے ہے؟ جو مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، جو اس سے 2 مرحلے کے فاصلے پر نہ ہو حرم سے، یعنی آفاقی نہ ہو، حرم کے حدود حرم کے اندر رہنے والوں پر حج تمتع نہیں ہے۔ اس لیے سعودی عرب میں پابندی ہے کہ تمتع کوئی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ عمرے تمتع کن کے لیے ہے؟ حج تمتع جن کے پاس کیا ہو آفاقی ہو، دور سے آنے والے ہو، کیونکہ ان کو تو پاس پھر موقع نہیں ہے عمرے کی ادائیگی کا۔ میری بات سمجھ گئے بھائی؟ وہ جو وہاں رہنے والے ہیں وہ تو ہر وقت عمرہ ادا کر سکتے ہیں، اس لیے جو آفاقی ہیں ان پر حج تمتع ہے کہ وہ پہلے جا کر عمرہ ادا کرے، عمرے سے فارغ ہو کر اس کے بعد درمیان میں فائدہ اٹھائے، پھر حج کے لیے احرام باندھے۔ میری بات سمجھ گئے؟ ذالک لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، فرمایا فإن کان فلا دم علیہ، فرمایا کہ اگر وہ مسجد حرام کے اندر رہتے ہوں، آفاقی نہ ہو، تو لہذا نہ ان پر دم ہے نہ ان کے لیے روزے رکھنا ہے، جب وہ اگرچہ وہ تمتع کبھی ہو۔ لہذا اس میں ذالک لمن لم یکن اہل حاضر، اہل کا جو لفظ ذکر کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ وطن کا قرار دینا ضروری ہے۔ ہاں ایک شخص پہلے جا کر اور اس نے وہاں 15 دن کی نیت کر لی اور اپنے لیے اقامتی وطن بنا لیا تو ٹھیک ہے۔ ولو اقام قبل اشہر الحجر، اگر اس نے اقامت کی نیت کی اشہر الحرم سے پہلے اور پھر اس نے تمتع کیا فعلیہ ذالک، پھر اس پر دم بھی ہے، اور یا دم نہیں ہے تو اس پر بھی روزے رکھے۔ یہی ایک قول امام ہمارے ہاں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر نہیں ہے۔ اہل سے مراد یہ ہے کہ وہ اس نے وہاں قیام کی نیت کی ہو۔ وَأُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيمَا ذَكَرَ بِالسُنَّةِ الْقَارِنِ، فرمایا اس کے ساتھ حج متمتع کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے قارن کو بھی، وہ یہ ہے کہ جو احرام باندھے عمرے کا اور حج کا معاً ایک ساتھ باندھے، اور یعنی یہ کہ اس پر حج کا یعنی عمرے پر حج کا احرام کو داخل کرے، یعنی عمرے کی ادائیگی سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے وہ حج کا ارادہ بھی کر لیں کہ اس احرام کے ساتھ میں حج بھی ادا کروں۔ سن بات کو؟ قبل طواف عمرہ سے پہلے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، فیما یأمرکم بہ، جس کے ساتھ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اور جس سے تمہیں روک رہا ہے۔ وعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بہت سخت ہے جس نے اللہ کی اس احکام کی مخالفت کی۔ الحج اشہر معلومات، آج اتنا رکھوں۔ ہاں بھائی؟